بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فہم القرآن کے حوالے سے ابھی ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں۔ لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا۔ جس طرح لیکچر نمبر 1 کے آخر میں ہم نے کچھ باتیں پڑھی تھیں، کچھ علامات پڑھی تھیں حاضر اور مخاطب کے حوالے سے، تو لیکچر نمبر 2 کے اندر بھی ہم مزید کچھ ایسی علامتیں پڑھیں گے کہ جن کے ذریعے سے ہمارے لیے قرآن فہمی آسان ہوگی۔ تو آتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ یہاں بھی ہم نے 5 علامات پڑھنی ہیں جو حاضر اور مخاطب کے لیے استعمال ہوں گی، جن میں ایک پہلی علامت ہے تا زبر تا، دوسری علامت ہے تا زیر تی، تیسری علامت ہے تما، چوتھی علامت ہے تم، اور 5ویں علامت ہے تن۔ تو جس طرح وہاں پر ہم نے کا، کی، کما، کم اور کننا پڑھی تھی، یہاں پر ہم نے تا، تی، تما، تم اور تننا پڑھنی ہے۔ تو دونوں کا معنی بھی ایک جیسا ہی ہے اور استعمال بھی مخاطب اور حاضر کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو وہاں پر ہم نے کاف کا جو معنی کیا تھا تیرا یا آپ، تی کا یہ مؤنث کے لیے تھی، تما یہ دونوں کے لیے، مذکر مؤنث کے لیے اور 2 افراد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ وہاں پر کم جو ہے وہ بہت سے مذکر افراد کے لیے استعمال ہوتی تھی۔ اس طرح یہاں پر تم بھی بہت سے مذکر افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے، اور تننا ہے تو یہ بہت سی مؤنث کے لیے، جمع مؤنث کہہ سکتے ہیں آپ۔ تو جس طرح وہ علامت الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی تھی، اسی طرح یہ علامت بھی اس الفاظ کے آخر میں استعمال ہوتی ہے۔ تو ترجمہ جو ہے وہ آپ اس کا دیکھ رہے ہیں کہ تا کا معنی جو ہے وہ تیرا یا آپ، تی اس کا معنی بھی تیرا اور آپ، تا جو ہے مذکر کے لیے استعمال ہوگا، تی جو ہے وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوگا، تما جو ہے یہ مذکر و مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوگا، لیکن جس وقت آپ کے سامنے 2 افراد موجود ہوں ان کے لیے، اور تم جو ہے یہ 2 سے زیادہ افراد کے لیے، 3 یا 3 سے زیادہ افراد کے لیے استعمال ہوگا مذکر کے لیے، اور تننا جو ہے وہ بہت سے افراد کے لیے استعمال ہوگا لیکن مؤنث کے لیے۔ تو ترجمہ جو ہے یہ آپ کے سامنے یہاں پر موجود ہے۔ آگے اس کی کچھ مزید اس کو آگے لے کر کے چلتے ہیں، اس کی کچھ مشق ایکسرسائز کرتے ہیں۔ دیکھیں ایک لفظ سفر، عربی کا لفظ ہوگا سافارہ، سافارہ۔ سفرہ کا مطلب ہے کہ سفر کیا اس ایک مرد نے، لیکن جس وقت آپ اس کے ساتھ یہ لفظ تا لگا دیں گے، سفرتا، سفرتا، تو اس کا مطلب بن جائے گا سفر کیا آپ نے، آپ ایک مرد نے، ٹھیک ہے۔ مذکر کے لیے ہم نے بتایا تھا لفظ تا جو ہے یہ مذکر ایک کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو سفرتا سفر کیا آپ ایک نے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سفر تی ہے تو اس کا مطلب ہو جائے گا کہ سفر کیا آپ ایک عورت نے۔ اور اسی طرح آ جاتے ہیں تما کی طرف، سفر سفر تما۔ تما کا مطلب میں نے بتایا تھا کہ مذکر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، مؤنث کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن 2 افراد کے لیے۔ اس وقت ہم کہیں گے سفر تما، آپ 2 نے سفر کیا، چاہے وہ 2 مذکر ہوں یا 2 مؤنث ہوں۔ اس لیے تم کا بتایا تھا کہ تم جو ہے یہ جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جمع مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو سفر تم یعنی تم سب نے سفر کیا۔ اسی طرح سفر تن ہے تو یہ بھی جمع کے لیے استعمال ہوگا کہ تم سب نے سفر کیا اور تم سب مؤنث تھی، ٹھیک ہے۔ یہ مذکر کے لیے استعمال ہو جائے گا اور یہ مؤنث کے لیے۔ اسی طرح ایک اور مثال اس کی دیکھ لیتے ہیں، نصرہ۔ نصرہ کا مطلب ہوتا ہے مدد کی اس نے، ٹھیک ہے۔ نصرت لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو جس وقت اس کے ساتھ تا لگا دیں گے، نصر تا، مدد کی آپ نے یا تو نے مدد کی، نصرتی مدد کی آپ نے یا تو نے، مؤنث۔ نصرتما مدد کی تم 2 نے، تم 2 نے مدد کی۔ نصرتم مدد کی تم سب مردوں نے، نصرتن مدد کی تم سب عورتوں نے۔ اسی طرح لفظ کاتبہ ہے، کاتبہ مطلب ہوتا ہے لکھا، لکھا اسے ایک نے، اس کے ساتھ ہم تا لگا دیں گے آخر میں، کاتب، کاتبتا، آپ نے لکھا، تو نے لکھا، اور لکھنے والا مذکر تھا۔ کتبتی ہو اگر، لکھا آپ نے، لکھا تو نے، لکھنے والی مؤنث تھی۔ کتب تما لکھا تم 2 نے، چاہے وہ 2 مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ کتب تم لکھا تم سب نے، ٹھیک ہے، لکھنے والے سب مرد تھے۔ اور کتب تن لکھا تم سب عورتوں نے، اور
कतब तुमना। तो इसी तरह ये अल्फाज को हमने याद रखना है, ता, ती, तुमा, तुम और तुमना, और इनके अल्फाज मानी भी जो है वो याद रखने हैं, जो मानी आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। तो इसकी भी हमने मशक कर लेनी है, एक्सरसाइज जो है वो हमने कर लेनी है, ताकि ये पुख्ता और मजबूत हो जाए। इस तरह आज के लेक्चर में हम जो तीसरी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो भी मज़ीद चंद अलामतें हैं। 4 अलामतें हम यहाँ पर पढ़ेंगे। एक है वाव अलिफ, दूसरी है या नून और वाव नून और अलिफ्ता। ये सारी की सारी अलामतें जो हैं वाव अलिफ, या नून, वाव नून, अलिफ्ता, ये सब की सब अलामात भी अल्फाज के आखिर में आएंगी और जमा के लिए इस्तेमाल होंगी। ठीक है, जैसे इससे पहले भी हमने एक लफ्ज़ पढ़ा है सफ़र, उसने सफ़र किया, उसके आखिर में हम वाव अलिफ अगर लगा दें तो बन जाएगा सफ़रू। ये सफ़रा है, इसके आखिर में वाव अलिफ लग गया तो ये बन गया सफ़रू। सफ़रू का मतलब, सफ़रा का अगर मतलब लेंगे तो सफ़र की उस एक ने, जिस वक्त सफ़रू आ जाएगा तो सफ़रू का जो माना है वो बन जाएगा उन सब ने सफ़र किया, उन सब ने सफ़र किया, ये जमा बन जाएगा। इसी तरह है लफ्ज़ नसारा, नसारा नुसरत से है, माना है मदद की उसने, तो जब आगे वाव लगा देंगे वाव अलिफ तो बन जाएगा नसरू, उन सब ने मदद की। इसी तरह लफ्ज़ कातबा हमने पढ़ा था, कातबा बमाना लिखा, उस एक ने, आगे वाव अलिफ लगा देंगे बन जाएगा कातबू, उन सब ने लिखा। तो ये वाव अलिफ जो है ये जिस वक़्त हम फ़ेल के आखिर में लगा देंगे तो उस वक़्त वो जमा बन जाएगा, उसका माना जमा बन जाएगा। और वाव नून, ये दोनों भी जमा की अलामतें हैं। जिस लफ्ज़ के आखिर में या नून होगा या वाव नून होगा ये दोनों जमा की अलामतें होंगी। जैसे मिसाल के तौर पर मुस्लिमुन है, मुस्लिमुन एक मुसलमान, इसके आखिर में वाव नून अगर लगा देंगे तो ये बन जाएगा मुस्लिमूना, बहुत से मुसलमान, या नून लगा देंगे बन जाएगा मुस्लिमीना। तो ये या नून और वाव नून की वजह से ये जमा बन चुका है, तो वाव नून और या नून दोनों जमा की अलामतें हैं। इसी तरह मुमिनुन है, मुमिनुन का माना है एक मोमन, एक मुसलमान, लेकिन अगर हम इसके आखिर में वाव नून लगा देंगे या नून लगा देंगे तो माना हो जाएगा बहुत से मोमन, बहुत से मुसलमान। वाव नून और या नून लगाएंगे तो पता चल जाएगा कि ये जमा है। मुमिनुन है, मुस्लिमुन है। इसी तरह आप जिस वक्त सूरह बकरा पढ़ेंगे तो सूरह बकरा के शुरू में आपको मुत्तकून, हुदल लिल मुत्तकीन मिलेगा। मुत्तकीन, मुत्तकीन का मतलब होता है तक़वा, परहेज़गार, मुत्तकी परहेज़गार। जिस वक्त या नून आएगा मुत्तकीना तो मतलब हो जाएगा कि बहुत से मुत्तकी अफराद या बहुत से परहेज़गार लोग। तो वाव नून और या नून ये दोनों जिसके आखिर में आ जाएं तो आप समझ जाएं कि ये जमा वाला माना इसका होगा, और जमा मुज़क्कर के लिए ये इस्तेमाल होता है। इस तरह चौथी चीज़ जो है इसमें जमा में वो है अलिफ। इस सबक के अंदर हम जो दूसरी चीज़ पढ़ने जा रहे हैं वो भी मज़ीद चंद अलामतें हैं। ये भी 5 अलामतें होंगी। लफ्ज़ हु, हापेश हु, हुमा, और इस तरह है लफ्ज़ हा, हुम और हुन्ना, ये आपके सामने मौजूद हैं लफ्ज़ हु। तो ये 5 अलामतें भी जो हैं वो ज़्यादातर अल्फाज के आखिर में ही आती हैं, और इनका जो उर्दू तर्जमा होता है वो उन या उसका, उनका, ये इसका उर्दू तर्जमा होता है। ठीक है, और ये थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होती हैं, यानी गायब के लिए इस्तेमाल होती हैं। ठीक है, गायब के लिए थर्ड पर्सन के लिए इस्तेमाल होती हैं। जैसे लफ्ज़ हु है, ये वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगी। ठीक है, मुज़क्कर यानी मर्द के लिए। इसी तरह हा है, ये भी वाहिद के लिए, एक के लिए इस्तेमाल होगी, लेकिन मुन्नस के लिए। इसी तरह हुमा है, हुमा ये 2 के लिए इस्तेमाल होगी, चाहे वो मुज़क्कर हो या मुअन्नस हो। इस तरह लफ्ज़ हम है, ये मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होगी लेकिन 3 या 3 से ज़्यादा के लिए। इसी तरह लफ्ज़ हुन्ना है, ये मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होगी 3 या 3 से ज़्यादा के लिए।
تو یہ علامتیں ہم نے یاد رکھنی ہیں، الفاظ کے آخر میں آئیں گی اور تھرڈ پرسن کے لیے، غائب کے لیے یہ استعمال ہوں گی۔ اب اس کی کچھ مثالیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ مثلا لفظ کتاب ہے، کتاب کا معنی آپ جانتے ہیں، کتاب، کتاب کے آخر میں ہم لفظ ہو لگائیں گے، لفظ ہو، تو یہ بن جائے گی کتاب ہو، تو معنی ہو جائے گا اس کی کتاب، اور وہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ کون ہے؟ مرد ہے، مذکر ہے، کتاب ہو اس کی کتاب۔ اسی طرح ہم ہا لگائیں گے جس وقت، کتاب ہا، اس کی کتاب، اور وہ جو ہے غائب تھرڈ پرسن وہ مؤنث ہے، اس لیے کہ یہ علامت ہا جو ہے یہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح لفظ ہما کا استعمال ہم کریں گے، کتاب ہما، اور ہما کا میں نے بتایا تھا آپ کو کہ یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتی ہے اور دو افراد کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ کتاب ہما مطلب ان دو کی کتاب، چاہے وہ دو مؤنث ہوں یا مذکر ہوں۔ پھر آگے آتے ہیں کتاب ہم کا میں نے بتایا تھا یہ جمع کے لیے استعمال ہوتی ہے، جمع مذکر کے لیے، کتاب ہم ان سب کی کتاب، اور وہ سب مذکر ہیں۔ کتاب ہن میں نے بتایا مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے، جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس وقت آ جائے کتاب ہن ان سب کی کتاب، اور وہ سارے کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ اسی طرح ایک اور لفظ پڑھتے ہیں، لفظ رب، رب کا معنی تربیت کرنے والا، پالنے والا، اللہ تعالیٰ کا جو ہے اس میں صفاتی ہے، تو رب ہو اس کا رب، رب ہا اس کا رب، لیکن وہ جو تھرڈ پرسن ہے وہ مؤنث ہے۔ اسی طرح ربہما ان دو کا رب، اور وہ دو چاہے مذکر ہوں یا مؤنث ہوں۔ ربہم ان سب کا رب، چاہے اور وہ سب جو ہیں وہ مذکر ہیں۔ ربہن ان سب کا رب، اور وہ سب کیا ہیں؟ مؤنث ہیں۔ تو یہ دوسری چیز ہم نے یاد رکھنی ہے یہاں پر، لفظ ہو، ہا، ہما، ہم، ہن، ان کو بھی ہم نے رٹا لگانا ہے اور یاد کر لینا ہے کہ ہو کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہا کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہما کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ہم کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے، اور ہن کس کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ان کا ہم نے معنی بھی یاد رکھنا ہے اور ان کا استعمال بھی ہم نے یاد رکھنا ہے۔ تو کوئی بھی لفظ جو ہے، قلم ہے، جوال ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح لباس ہے، تو سب کے لیے آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جمع کی علامت ہے اور جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتی ہے، جیسے صالحہ، صالح ایک مرد، صالحہ ایک عورت، ٹھیک ہے، تو اس کی جمع جس وقت ہم بنائیں گے تو بن جائے گی صالحات، یہ آخر میں الف اور تا آ گیا ہے، ٹھیک ہے جی، الف تا۔ اس طرح ہے مسلمات، تو یہ یا نون واو نون یہ بھی جمع کی علامتیں ہیں لیکن جمع مذکر کی، الف تا ہے یہ بھی جمع کی علامت ہے لیکن جمع مؤنث کی، اور ان دو کی جو مثالیں ہیں، یہ جو تینوں ہیں، ان کی مثالیں آپ دیکھیں گے 18واں پارہ ہے، سورہ مؤمنون ہے، وہاں پر آپ کو یہ مثالیں ملیں گی۔ دیکھیں، قد افلح المؤمنون، مؤمن کی جمع ہے مؤمنون، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، ٹھیک ہے، خاشع ایک خشوع رکھنے والا، خاشعون بہت سے خشوع خضوع رکھنے والے۔ اور اگر الف تا کی علامت آپ دیکھنا چاہتے ہیں، یہ سب کی جمع کی علامتیں دیکھنا چاہتے ہیں، تو پارہ نمبر 22 کا جو پہلا رکوع ہے وہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی علامات، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات، تو یہ یا نون واو نون والی اور الف تا والی جو علامتیں ہیں یہ آپ کو وہاں پر مل جائیں گی۔ وہاں پہ آپ اس کو تھوڑا مطالعہ کریں گے اور وہاں پہ آپ نے دیکھا صادق کا کیا مطلب ہوتا ہے اور صادقین کا کیا مطلب ہوتا ہے اور صادقات کا کیا مطلب ہوتا ہے، مؤمنین مؤمنات مسلمین ذاکرین ذاکرات، یہ سارے الفاظ جو ہیں آپ کو وہاں پر مل جائیں گے۔ تو اس کے علاوہ جو ہے آپ نے مزید بھی اپنی تلاوت کے دوران یا جہاں کہیں آپ کو یہ چیزیں ملیں گی وہاں آپ نے اس کو دیکھ لینا ہے۔ چوتھی چیز جو آج کے لیکچر کے اندر ہم پڑھیں گے وہ ہے اسم فاعل، جسے انگلش میں سبجیکٹ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی کام کرنے والا۔ اب کھانے والا ہے، اس کا کام کھانا ہے، پینے والا، سونے والا، جاگنے والا، بھاگنے والا، مارنے والا، دوڑنے والا، یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ فاعل کے صیغے ہیں۔ تو عربی کے اندر سبجیکٹ کیسے بنایا جاتا ہے؟
کوئی بھی حرف ہے اس کے پہلے حرف کے بعد آپ الف لگا دیں گے اور سیکنڈ لاسٹ جو حرف ہے اس کو زیر دے دیں گے. جیسے یہ قتل ہے، قتل کیا اس نے، اس کا اسم فاعل کیسے بنائیں گے، سبجیکٹ کیسے بنائیں گے؟ قاف جو ہے پہلا حرف ہے، اس کے بعد ہم الف لگا دیں گے اور جو سیکنڈ لاسٹ ہے اس کو زیر دے دیں گے. ٹھیک ہے، تو یہ قاتل بن جائے گا، قتل سے قاتل. جو پہلا حرف ہے اس کے بعد ہم نے الف لگا دیا، الف کا اضافہ کر دیا، اور جو سیکنڈ لاسٹ یعنی تا تھا اس سے پہلے ہم نے زیر لگا دی، تو یہ بن گیا قتل سے قاتل. اب قاتل کا کیا معنی ہے؟ قتل کرنے والا. ٹھیک ہے، اسی طرح ہے لفظ شاکر. شاکر یہ شکر سے بنا ہے، شکر تھا شکر کیا اس نے، شاکر شکر کرنے والا. اسی طرح صابر ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جو ہیں اسم فاعل ہیں، یہ صبر سے بنا ہے. ٹھیک ہے، اس طرح سافر ہے، سفر کرنے والا، یہ سفر سے بنا ہے. اس طرح ذاکر ہے، ذاکر بمانا ذکر کرنے والا، یہ ذکر سے بنا ہے، ذکر سے ذاکر بن گیا ہے. اور اس طرح کاتبہ لکھنے والا، اس سے کاتب بن گیا ہے. تو یہ سارے الفاظ جو ہیں اسی طرح اسم فاعل بنیں گے، سبجیکٹ بنیں گے. ان کو بنانے کا طریقہ کیا ہے کہ پہلے حرف کے بعد الف کا اضافہ ہو جائے گا اور آخری حرف جو ہے اس سے پہلے ہم زیر لگا دیں گے، سیکنڈ لاسٹ سے پہلے زیر لگا دیں گے، یہ اسم فاعل بن جائے گا اور اس کا معنی ہو جائے گا کہ کرنے والا، کوئی بھی کام کرنے والا ہے، کھانے والا ہے، پینے والا ہے، صبر کرنے والا ہے. تو اسم فاعل کے جو ہیں وہ 6 صیغے ہوتے ہیں، 3 مذکر کے لیے ہوں گے اور 3 مؤنث کے لیے ہم استعمال کریں گے. اس سے پہلے جو ہے ہم تثنیہ اور جمع بھی پڑھ چکے ہیں. تو ایک اسم فاعل کے ہم 6 صیغے بنائیں گے، یعنی پہلا واحد مذکر کے لیے جائے گا، پھر واحد تثنیہ کے لیے یعنی دو مذکر افراد، اور تیسرا جو ہے وہ جمع کے لیے آ جائے گا، اور اسی طرح مؤنث کے لیے بھی یہی 3 صیغے بنائیں گے. مثال کے طور پہ شاکر ہے، شاکر بمانا شکر کرنے والا، اس کے آخر میں ہم الف نون لگائیں گے، شاکرن شاکران، 2 شکر کرنے والے. ٹھیک ہے، اور شاکرون واو نون لگائیں گے یا یا نون لگائیں گے، شاکرون یا شاکرین، شاکرین تو بہت سے شکر کرنے والے. اس طرح شاکرتن 1 شکر کرنے والی، یہ جو تا آخر میں آتی ہے یہ مؤنث کی علامت ہوتی ہے. شاکرتن 1 شکر کرنے والی، اور شاکراتن بہت سی شکر کرنے والی. تو یہاں پہ ہم یہ جو تیسرا ہم نے پڑھا تھا سبق، یا تیسری چیز جو ہم نے پڑھی تھی اس کو بھی ساتھ لے کر کے چلنا ہے. ٹھیک ہے، شاکرن ہمارے سامنے آ گیا کہ 1 شکر کرنے والا، اور شاکرینا یا شاکرونا یہ جمع کے لیے ہوں گے اور جمع مذکر کے لیے. اور اس طرح شاکراتن اگر آتا ہے تو یہ جمع مؤنث کے لیے ہو جائے گا. تو یہ ہم نے چوتھی چیز جو ہے وہ ہم نے اسم فاعل کے بارے میں پڑھی ہے، سبجیکٹ کے بارے میں پڑھی ہے، اس کو بنانے کا طریقہ کیا ہے اور اس کی علامتیں کیا ہے. ٹھیک ہے جی، تو آج کا جو ہمارا دوسرا لیکچر تھا اس کے اندر ہم نے یہ 4 چیزیں پڑھی ہیں. پہلی جو ہے وہ 2 علامتیں پڑھی تھی ہم نے، ان میں سے جو پہلی علامت ہے تا تی تما تم تن، یہ حاضر اور مخاطب کے لیے استعمال ہوتی ہے. اس کے بعد ہم نے پڑھی ہو ہما ہم اور ہا ہما ہن، یہ ہم نے پڑھی تھی، یہ 3rd پرسن کے لیے غائب کے لیے استعمال ہوتی ہیں علامتیں. اس کے بعد ہم نے جمع کی علامتیں پڑھی ہیں 4، واو الف، یا نون، واو نون، الف تا. اور چوتھی چیز جو ہم نے اس میں فاعل پڑھی ہے. ان سب کو آپ سمجھ لیجئے گا، اور سمجھنے کے بعد جو ہے وہ قرآن پاک کے کسی بھی 4 سے 5 رکوع کے اندر آپ 15-20 منٹ بیٹھ کر ان 4 چیزوں کو تلاش کیجیے گا. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.